بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ خبر کیا تھی؟ ایک دھماکہ تھا جس نے چودھری شجاع کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہاتھ میں بندوق پکڑے اپنی حویلی سے باہر نکل آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گاؤں سے باہر جانے والے رستے پر روانہ ہو گیا۔ گاؤں سے تھوڑی دور اس کی کچھ بنجر اور غیر آباد زمین تھی جو اسے وراثت میں ملی تھی۔ اس کے آدمیوں نے اسے بتایا تھا کہ اس زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر شجاع آگ بگولا ہو گیا تھا، لیکن وہ جیسے ہی وہاں پہنچا اس کا غصہ جاتا رہا، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اسے اپنے کھیت میں ایک جھونپڑا نظر آیا۔ جھونپڑے کے پاس سے ہی دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ جلد ہی وہ جھونپڑے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت آگ جلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دو ننگ دھڑنگ بچے اس کے پاس مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہے تھے اور ایک ادیڑ عمر آدمی چٹائی پر لیٹا کھانس رہا تھا۔ وہ یقیناً ان بچوں کا باپ تھا۔ وہ آدمی شجاع کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ سلام چودھری صاحب، اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور شجاع نے سر ہلا کر جواب دیا۔ بولا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جناب، میں ایک غریب آدمی ہوں اور رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، مجبور ہو کر یہاں جھونپڑی ڈال لی ہے۔ بیمار ہوں اس لیے آپ کے پاس اجازت لینے نہیں آ سکا، ہم پر رحم کیجیے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی۔ شجاع کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر وہ ڈر سا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر شجاع کا دل موم ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن تم کام کیا کرتے ہو؟ جی، میں پھیری لگاتا ہوں، سبزیاں بیچتا ہوں جی۔ بیمار ہوں اس لیے کام نہیں ہوتا، ذرا ٹھیک ہو جاؤں گا تو کام پر لگ جاؤں گا۔ میں کھیتی باڑی کرنا بھی جانتا ہوں جی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رفیق۔ میرا نام رفیق ہے جی، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بول دینا۔ اتنا کہہ کر شجاع واپسی کے لیے پلٹ گیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ رفیق، ابھی تم نے کہا تھا تم کھیتی باڑی کرنا جانتے ہو، لہٰذا یوں کرو کہ اس بنجر کھیت کو آباد کر دو۔ زمین میری، محنت تمہاری، اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو منافع ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ کہو منظور ہے؟ شجاع کی بات سن کر حیرت کے مارے رفیق پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لپک کر شجاع کے پاس پہنچ گیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ مالک، میں نوکر، آپ کا احسان ہے۔ شجاع ہنس پڑا اور واپس لوٹ آیا۔ خوشی کی وجہ سے رفیق کی آدھی بیماری جاتی رہی تھی۔ اب اس کے سامنے ایک مقصد تھا اور اس کے حصول کے لیے اسے کام کرنا تھا۔ اس کی بیوی اس بات سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کاشف کی ماں، خدا نے ہماری سن لی، ہم یہاں باغ لگائیں گے، امرودوں کا باغ۔ اللہ نے چاہا تو جلد ہی وہ وقت بھی آ جائے گا جب ہمیں پیٹ بھر کر کھانا ملے گا۔ رفیق اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ خوشی کے آنسو، ان کے بچے حیرت سے ان کی آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ شجاع نے ایک مہربانی یہ کی تھی کہ آٹا اور کھانے پینے کا کچھ سامان اس کے جھونپڑے میں دوسرے دن ہی بیچ دیا تھا۔ اب رفیق کام کے لیے تیار تھا اور اس کی بیوی اس کی مددگار تھی۔ وہ دونوں دن بھر کام کرنے لگے، کھیت میں ہل چلایا اور گوبر کی کھاد ڈالی۔ 2 ماہ کے اندر اندر بنجر زمین زرخیز ہو چکی تھی۔ اب رفیق ایک کچی نرسری سے امرودوں کے پودوں کی کلمیں لے آیا تھا۔ اس نے مناسب فاصلہ رکھ کر کلمیں ڈال دی تھیں، پھر انہیں اپنے بچوں کی طرح سینچا اور ان کی دیکھ بھال کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پودے چل پڑے۔ پودے ابھی چھوٹے تھے، اس لیے رفیق کھیت میں چارہ بھی کاشت کرنے لگا۔ یہ چارہ بیچ کر وہ شجاع کا اس کو حصہ دے آتا۔ شجاع بھی اس سے خوش تھا۔ اسے بیٹھے بٹھائے ایک محنتی آدمی مل گیا تھا۔ رفیق نے کھیت میں ہی ایک کچا مکان تعمیر کر لیا تھا۔ اس کے ننھے بچے اب برسات کی مصیبت سے محفوظ ہو گئے تھے۔ قدرت کا ایک اپنا اصول ہے، جو محنت کرتا ہے وہ پھل ضرور پاتا ہے۔ اب رفیق کو اس کی محنت کا پھل ملنے والا تھا۔ درخت پھل سے لدے ہوئے تھے۔ رفیق اور اس کی بیوی باغ دیکھ کر خوشی سے جھوم جھوم جاتے تھے۔
اب تو ان کے دونوں بچے بھی ان کے مددگار تھے، وہ بڑے ہو چکے تھے۔ وہ سارے مل کر پکے امرود توڑتے اور رفیق ٹوکریاں تیار کرتا اور منڈی لے جا کر بیچ جاتا۔ ایک ماہ میں انہوں نے سارا پھل بیچ دیا اور 80,000 کی آمدن ہوئی۔ رفیق 40,000 روپے لے کر شجاعت کی حویلی جا پہنچا۔ چودھری شجاعت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ رقم اس کی توقع سے زیادہ تھی۔ اس نے رفیق کی محنت کو سراہا اور شاباش دی۔ سال گزر گئے اور امرودوں کے درخت دوبارہ پھلوں سے لد گئے۔ ایسے میں ایک دن چودھری شجاعت باغ میں چلا آیا۔ شجاعت کو دیکھ کر رفیق بہت خوش ہوا۔ وہ اس کے استقبال کے لیے دوڑ کر آ گیا اور چارپائی اٹھا لایا۔ چارپائی پر اس نے چادر بچھائی اور بولا، چودھری جی یہاں تشریف رکھیں۔ شجاعت بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظر درختوں پر تھی۔ پھل کے بوجھ سے درختوں کی شاخیں جھکی جا رہی تھیں۔ شجاعت دل ہی دل میں رفیق کی محنت کا قائل ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ شجاعت نے پوچھا۔ چودھری جی اللہ کی بڑی عنایت ہے، اس سال منافع پچھلے سال سے زیادہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر رفیق دوڑا اور ایک درخت سے پکے پکے امرود توڑ لایا۔ چودھری جی اپنے باغ کا پھل کھائیں۔ شجاعت نے جیب سے چاقو نکالا، امرود کاٹ کر کھایا۔ رفیق سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امرود بہت میٹھا تھا، اس میں ایک عجیب طرح کی لذت اور خوشبو تھی۔ شجاعت نے اب دوسرے امرود کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ شجاعت کی امرود کھاتے دیکھ کر رفیق خوش ہو رہا تھا، لیکن شجاعت کے دماغ میں ایک انوکھی کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ گہری نظروں سے کبھی رفیق کی طرف دیکھتا اور کبھی اس کے کچے مکان کی طرف اور کبھی پھلوں سے لدے درختوں کی طرف۔ رفیق کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن کیوں؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شجاعت اب اٹھ کھڑا ہوا اور چاقو بند کرتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، رفیق میری حویلی پر آنا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں حاضر ہو جاؤں گا جی۔ رفیق کا دل دھڑک کر رہ گیا تھا۔ شجاعت واپس لوٹ گیا، لیکن رفیق کے دل کو وسوسوں نے گھیر لیا تھا۔ اس کی زبان پر جیسے تالے لگ گئے تھے۔ اس کی بیوی اس سے بات کرتی، لیکن وہ جواب نہ دے پاتا۔ جب بے قراری حد سے بڑھی تو وہ چودھری شجاعت کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ رفیق میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شجاعت نے رفیق کو دیکھتے ہی کہا، میں حاضر ہوں جی۔ رفیق نے بڑی مشکل سے یہ بات کہی، رفیق جس کھیت میں تم نے باغ لگایا ہے وہ زمین میری ہے اور تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ باغ تم نے لگایا ہے۔ شجاعت کی یہ بات سن کر رفیق کا دماغ گھوم گیا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ زمین بھی میری ہے اور وہ باغ بھی میرا ہے۔ میں مالک ہوں۔ میں اگر چاہوں تو اس باغ سے کیا تمہیں اس گاؤں سے بھی نکال سکتا ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جو میں کہوں تم اس پر عمل کرو۔ جی چودھری جی۔ رفیق کے گلے سے دبی دبی سی آواز نکلی، اس باغ سے ہونے والی ساری آمدنی میری ہوگی، تم صرف اجرت پر ملازمت کرو گے۔ ہر مہینے تمہیں 2,000 روپے دیا کروں گا۔ اگر منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ باغ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ شجاعت نے اپنا فیصلہ کیا سنایا کہ رفیق کی آنکھیں ڈبڈبا کر رہ گئیں۔ وہ شجاعت کی طرف دیکھ رہا تھا اور شجاعت تھا کہ فرعون بنا بیٹھا تھا۔ جب انسان کے دل میں لالچ بسیرا کر لے تو وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے۔ تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ شجاعت نے رفیق سے پوچھا۔ شجاعت کی آواز رفیق کو دور کسی اندھے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ مالک ہیں، میں نوکر۔ رفیق کی آواز میں دنیا جہاں کا درد سمٹ آیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو۔ اس کے کندھے جھک گئے تھے اور دل کی خوشی مردہ ہو چکی تھی۔ مگر مرتا کیا نہ کرتا، اسے اگلے سال کے لیے باغ کو تیار کرنا تھا۔ رفیق کا دل کام کرنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ باغ اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا۔ آخر وہ سب مل کر دوبارہ باغ کی خدمت میں لگ گئے۔ درختوں کی گوڈی کرنا، سبز کھاد ڈالنا، وقت پر پانی لگانا، بھیڑ بکریوں سے درختوں کی حفاظت کرنا، وہ یہ سب کام پوری محنت سے کرتے رہے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور فصل پک کر تیار ہو گئی۔ ایک دن شجاعت ٹہلتا ہوا باغ میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر رفیق دوڑا اور چارپائی اٹھا لایا اور اپنی چادر چارپائی پر بچھا دی اور بولا، چودھری جی یہاں بیٹھیں۔ شجاعت بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پراسرار سی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ شجاعت نے پوچھا۔ اللہ کی بڑی عنایت ہے جی۔ یہ کہہ کر رفیق دوڑا اور ایک درخت سے پکے ہوئے امرود لے آیا۔ چودھری جی اپنے باغ کا پھل کھائیں۔ رفیق کی آواز میں بڑا درد تھا۔ شجاعت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے جیب میں سے چاقو نکالا اور ایک خوشبودار امرود اٹھا کر کاٹا۔ دوسرے لمحے قیامت خیز تھی۔ امرود میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ شجاعت بدمزہ ہو گیا۔ اس نے امرود دور پھینک دیا۔ پھر اس نے
دوسرا امرود اٹھایا، اسے کاٹا تو اس میں بھی کیڑے نظر آ گئے۔ میرے لیے کیڑوں سے بھرے امرود توڑ لائے ہو، شجاعت پھنکار کر بولا، پھر ایک درخت کی طرف لپکا۔ اس درخت سے اس نے اپنی مرضی کا امرود توڑا، یہ امرود ٹھیک ہوگا۔ شجاعت اس سے ہم کلام ہوا تھا۔ پھر اس نے امرود کاٹا، اس امرود میں بھی کیڑے موجود تھے۔ اب تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ وہ سوالیہ انداز میں بولا، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر وہ رفیق کی طرف پلٹا۔ تم نے باغ کی دیکھ بھال ٹھیک طریقے سے نہیں کی؟ شجاعت بہت غصے میں تھا۔ یہ باغ میرے لیے میرے بچوں جیسا ہے، آپ دیکھ لیجئے، پھل پچھلے سال جتنا ہی ہے۔ رفیق نے سر جھکا کر بہت نرمی سے کہا۔ تو پھر کیا بات ہوئی؟ شجاعت کا سوال سن کر رفیق کی آنکھیں بھیگ گئیں، آنسو اس کے رخسار پر بہہ نکلے۔ وہ سسکتے ہوئے بولا، آپ مالک ہیں، میں نوکر، بات ایک ہی ہے، یا تو آپ کی نیت میں کھوٹ ہے یا پھر میری۔ اس ایک بات میں جانے کیسا اثر تھا کہ شجاعت سر جھکا کر رہ گیا۔ جب نیت خراب ہوتی ہے تب رزق میں بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ رفیق کا یہ جملہ ہتھوڑا بن کر شجاعت کے دماغ پر برس رہا تھا۔ میری ہی نیت میں کھوٹ ہے، شجاعت نے زیر لب کہا اور رفیق کی طرف دیکھا۔ رفیق کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن شجاعت کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رفیق اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ شجاعت کی آنکھوں کی شیطانی چمک غائب ہو چکی تھی، اس کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہو چکا تھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا لیکن پھر رک گیا۔ یہ باغ تمہارا بھی ہے؟ جانے کیوں شجاعت کی آواز کانپ سی رہی تھی۔ میرا حصہ حویلی پر پہنچا دینا۔ اتنا کہہ کر شجاعت تیزی سے باہر نکل گیا۔ رفیق نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اشکبار تھیں لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ رفیق نے اللہ کے حضور سر جھکا دیا۔ غم کے آنسو شکرانے کے آنسوؤں میں ڈھل چکے تھے۔ یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہ ہو سکتا تھا۔